حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن اچانک شیطان ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا مقصد انہیں بے پردہ کرنا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمین پر حضرت آدم کے آنے کے بعد اب شیطان کا نشانہ آدم کی اولاد تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبردار فرما دیا کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ انسانی تاریخ کے پہلے دن سے لے کر آج تک شیطان اور اس کے چیلوں کی پہلی ترجیح اس دنیا میں عریانی، فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا ہے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا، کیونکہ ظہور اسلام سے پہلے عرب معاشرہ بھی جنسی بے راروی اور بے حیائی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس دین نے عورت کو شیطانی چالوں سے محفوظ کیا اور اسے ذلت و بے حیائی کی دلدل سے نکال کر عزت و وقار کے اہم مرتبے پر لا بٹھایا۔ عورت کو نازک آبگینے قرار دیا گیا۔ عورت وہ انمول موتی ہے کہ جس میں شرم و حیا مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ یہی شرم و حیا دین اسلام کی پہلی ترجیح ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے مرضی کرتے رہو۔ اہل مغرب نے تو عرصہ پہلے اپنی ذاتی زندگیوں سے مذہب اور اخلاقی اقدار کو نکال پھینکا، اور آج وہ عریانی، فحاشی اور بے حیائی کے جس مقام پر ہیں اس کے بارے میں جان لینا کچھ زیادہ مشکل نہیں، لیکن اب وہ اپنا ایجنڈا یہاں پر بھی مسلط کرنے کی کوششوں میں ہے۔ ابھی ان میں اتنی جرت تو نہیں کہ وہ براہ راست یہ بات کر سکیں، چنانچہ وہ لبرل مافیا اور این جی اوز کے ذریعے مختلف نعروں اور سلوگن کے اندر یہ ایجنڈا چھپا کر آگے بڑھاتے ہیں۔ انہی نعروں میں سے ایک نعرہ میرا جسم میری مرضی بھی ہے۔ بظاہر تو اس نعرے کو عورت کی خود مختاری، ویمن امپاورمنٹ سے جوڑا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں دیگر کیا لغویات شامل ہیں اور پھر اس بےہودگی کا کیا انجام ہوتا ہے، اسی پر پیپل لائیو کی آج کی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، اسلام نے مرد اور عورت کے فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار متعین فرما دیے۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری عطا کر دی، تو گھر کے کفیل کے طور پر معاش اور دیگر بیرونی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے مرد کا انتخاب کیا گیا، لیکن بوقت ضرورت اور مجبوری عورت کو باہر نکلنے کی اجازت بھی دی گئی، لیکن اس اجازت کے ساتھ کہا گیا کہ وہ حجاب میں رہ کر کام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو مستورات بول کر پکارا جاتا ہے، اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ ترمذی شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مذکور ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی یہ تمام تعلیمات جان کر ہماری بہنیں ایک مرتبہ ضرور یہ سوچ لیں کہ میرا جسم میری مرضی والا یہ نعرہ کس حد تک درست ہے۔ ہمارے جسم پر ہماری مرضی کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم بحیثیت انسان پابند ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے۔ تو چلیے آپ کو ایک واقعہ بھی سنائے دیتے ہیں کہ جو ایک جریدے میں رپورٹ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس اخباری رپورٹ میں خاتون نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی کہ ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر اچانک آ کر ایک ٹیکسی رکی۔ اس ٹیکسی میں سے ایک پولیس آفیسر اترا اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہن، کیا آپ اس عورت کو اندر پہنچانے میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہاں پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی کہ جس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کے بدن پر زخم اور خون موجود تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی شدید حادثے کا شکار ہوئی ہے اور شاید اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کپڑے پھٹ جانے کی وجہ سے اس کا جسم کھل رہا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنی چادر کے ساتھ اس کا جسم ڈھانپنے کی کوشش کی، پھر وہاں پر موجود مردوں کی مدد سے میں نے اس لڑکی کو اسٹریچر پر ڈالا اور ان کی مدد سے ہی ایمرجنسی میں پہنچا دیا۔ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے بعد میں پولیس رپورٹ کے حوالے سے اس رپورٹر کو بتایا کہ وہ لڑکی دراصل پارٹی کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلی تھی، وہیں اس بدقسمت خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور پھر اسے رات کو سڑک پر پھینک کر وہ جرائم پیشہ لوگ بھاگ گئے۔ اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا اور انہیں اس کی سخت سزا اور عذاب ملنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک لمحہ رک کر ہم اپنی بہنوں سے مخاطب ہونا چاہیں گے کہ کیا اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس
اسلام اپنے محرم کے ساتھ ہمیشہ باہر نکلنے کو کیوں زور دیتا ہے اور خود کو ڈھانپ کر رکھنے کا کیوں بولتا ہے؟ اسلام اگر حدود و قیود نافذ کرتا ہے تو اس کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ پورے معاشرے کو پاکیزگی کی جانب لے کر آیا جائے، اور شیطان کے پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کے نام پر معاشرے میں بے راہروی، عریانی اور فحاشی پھیلائی جائے۔ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگانے سے پہلے ایک مرتبہ مغرب کی عورت کا حال ضرور دیکھ لیجئے۔ وہاں پر شادی اور نکاح جیسا سوشل کانٹریکٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ حرام کاری اور بدکاری عام بات ہے، اور پھر وہی مرد انہیں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ان عورتوں کے بچوں کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسلام اسی لیے بار بار عورت کے پردے کی طرف زور دیتا ہے کہ عورت کی جانب کوئی میلی نگاہ نہ اٹھا سکے، اور جہاں خاتون کو پردے کے بارے میں حکم دیا گیا وہیں مردوں کو یہ بات کہی گئی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ یاد رکھیے کہ مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کا پہلا تیر نگاہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہتے ہیں کہ وہ نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اسی طرح اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیے کہ نظر کی آوارگی ہی جنسی آوارگی کا باعث بنتی ہے، چنانچہ پاک دامنی کی پہلی شرط نظر کی حفاظت ہے، اور نظر کی حفاظت تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و تعلیمات کی پیروی کی جائے گی۔ نظروں کے گمراہ ہو جانے اور تانک جھانک پر عبرتناک سزا کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ حکایات اولیاء میں آتا ہے، ایک شخص کی بہن شدید بیمار ہو گئی، وہ اس کی تیمارداری کرتا رہا حتیٰ کہ وہ وفات پا گئی۔ اس شخص نے اپنی بہن کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور قبر میں بہن کو اتارتے وقت بھی یہ خود قبر کے اندر اترا۔ اس کے کرتے میں دیناروں کی کچھ تھیلیاں تھیں جو تدفین کے دوران اندر ہی گر گئیں، اور جب تدفین کے بعد اسے یاد آیا تو بے حد پچھتاوا ہوا۔ علماء سے رابطہ کرنے پر علماء نے اسے کہا کہ اگرچہ دین اسلام مردے کی بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن بوقت ضرورت اور مجبوری قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص چند لوگوں کو ساتھ لے کر اپنی بہن کی قبر کشائی کے لیے واپس وہاں پر پہنچا، اور جب اس نے قبر کھولی تو اندر سے آگ کے انگارے اور دہکتے شعلے نظر آئے۔ فوری طور پر استغفار کرتے ہوئے اس نے قبر کو دوبارہ بند کر دیا اور واپس گھر اپنی ماں کے پاس پہنچ کر دریافت کرنے لگا کہ مجھے میری بہن کے اعمال کے متعلق بتاؤ۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ جب وہ اس جہاں سے گزر چکی ہے تو تم اس کے اعمال جان کر کیا کرو گے؟ لیکن اس شخص کے اصرار پر اس نے کہا کہ تمہاری بہن میں دو خرابیاں تھیں، ایک تو وہ نماز کو تاخیر سے پڑھا کرتی تھی، اور دوسری یہ کہ جب پڑوسی سو جاتے تھے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی اور تانک جھانک کیا کرتی تھی۔ وہ شخص پکار اٹھا کہ بے شک میری بہن کو اسی چیز نے ہلاک کر ڈالا، وہ لوگوں کا تجسس کیا کرتی تھی، ان کی بے پردگی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ بھی دنیا کے سامنے فاش کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ دونوں واقعات جو آپ تک پہنچائے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی مرضی کی، اور پھر اللہ نے بھی انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ ہر دم بس یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔